ہاں جی قاری صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ السلام علیکم۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم۔ آواز آ رہی میری والا سر؟ آواز آ رہی آپ کی۔ چلے ماشاءاللہ، کیسے مزاج ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ قرآن چوتھے مرلے پر ہے آپ کی بھی؟ آپ کو تو یہی ہم نے دعوت دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، آپ نے کہا تھا آپ کو قرآن سنائیں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن صاحب قرآن سنانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے ایک سوال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، نہیں مسئلہ نہیں ہے تو سناؤ، مسئلہ نہیں ہے تو سناؤ۔ آپ ذاکر ہو، آپ حلال حرام بناتے ہو، قرآن پڑھنا نہیں آتا آپ کو۔ اور میں پہلے بار عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا تمیز کے دائرے میں صبر سے میری بات سنیں، ٹھیک ہے؟ وہ انتہائی بدتمیزی جو آپ کرتے ہیں نا، وہ آپ اوروں سے بدتمیزی کیا کریں۔ نہیں آپ دیکھیں یہ انٹرنیٹ بند کرنا بھی آتا ہے، اگر آپ نے بحث کو فیصلہ کرنا ہے نا تو بالکل تمیز کے دائرے میں میری بات سنیں پہلے۔ اس شخص کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اسی لیے یہ جملے کہہ رہا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے جھگڑے پہ آ گیا کہ آپ بات کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں آپ قرآن پڑھیں گے؟ پہلے آپ باتیں کریں۔ کیا جو آپ نے مناظرہ کی شرائط رکھی تھی، جو پہلا مناظرہ جو آپ نے شرائط لگائی تھی، کیا اس میں کہیں پر آپ نے یہ رکھا تھا قرآن سنانے آ کر؟ آپ کے ساتھ ہم نے کوئی مناظرہ کی شرائط رکھے نہیں، آپ اس حد پہ ہیں نہیں۔ مجھے اس سوال کا جواب دیں، آپ مناظرہ کیوں نہیں کرنا؟ آپ نے مجھے یہ بتائیں، جو پہلے آپ نے پوسٹ لگائی تھی، میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، کو آپ نے چیلنج دیا تھا، کیا اس میں قرآن کا آپ نے مطالبہ کیا تھا؟ ابھی آپ مجھے بات کرنا ہے، مجھے جواب دیں آپ پہلے۔ آپ مجھے بات کریں۔ جی کریں بسم اللہ۔ دیکھیں ذاکرین، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اسی شرط پہ گفتگو کریں گے کہ آپ میری بات نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بات نہیں کاٹیں گے، جب سوال کیا تو چپ کرو۔ دیکھیں ہم نے ذاکرین کو دعوت دی، ابھی تک کوئی ذاکر نہیں آیا، ابھی تک کوئی ذاکر نہیں آیا۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ نور حسین شاہ ذاکر ہے تو بھائی چپ کرو۔ تو پہلی بات ہے نور حسین شاہ کوئی ذاکر نہیں ہے، وہ زرق ذاکر ہے بھائی، اس کا قرآن تو چوتھے مرلے پر کہتا ہے مجھے سورہ فاتحہ آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ ذاکر ہیں، تو بسم اللہ۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جاہل کے نام پر خطابت کر رہے ہیں ملک پاکستان میں، جاہل ہیں، ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، حدیث نہیں پڑھنا آتا، ان کا عقائد کفریہ ہے، سراسر کفریہ ہے، وہ روح ممبر سے کفر بکتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں تو جھوٹے، مصائب پڑھتے ہیں تو جھوٹے، اگر کوئی صحیح بات کہتے بھی ہیں تو وہ 100 میں سے 2 ہوتے ہیں، باقی سب غلط ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے کہ جاہل لوگ یہاں پہ نہ آئیں، ہم ہمارا وقت اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں، اسی لیے ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اب جو شخص آئے گا نا، اب جو شخص آئے گا جس کو ہم نہیں جانتے، وہ یہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ اگر قرآن مجید آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، تو پھر اس کو حق ہے، پھر بھی حق نہیں ہے، لیکن کم از کم قرآن مجید تو پڑھنا آتا ہے۔ لیکن جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، وہ کیا خاک بتائے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور کون حرام زادہ ہے کون حلال زادہ ہے، اور کون پورے اتنے ملینز کے حساب کے سیدانیوں کو حرام زناکار بنا دینا، اور ملینز کے حساب سے سادات پوری دنیا میں ان کو بے غیرت بنا دینا، فتویٰ دینا کہ سب بے غیرت ہے، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، تو لازمی بات ہے ایسے جاہلوں سے ہم نے جان چھڑانا ہی ہے۔ اگر کوئی صرف سوال جواب کے لیے آتا ہے کہ میں سائل کی طرح عام طور پہ آتا ہوں کہ آپ سے سوال کرنا ہے، ہم ان سے قرآن نہیں پڑھواتے۔ لیکن اگر ایک شخص آتا ہے کہ میں مناظرے کے لیے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ہوتا جاہل ہے، کیونکہ وہ جاہل شخص کبھی نہیں کہے گا کہ میں جاہل ہوں، کبھی اعتراف نہیں کرے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، وہ ہمیشہ کہے گا کہ میں سب سے بڑا محقق ہوں، تو اس کی نااہلیت دکھانے کے لیے ہم نے شرط رکھی کہ بھائی قرآن پڑھ کے سناؤ، کیونکہ آپ ذاکرین میں سے کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا الحمدللہ۔ اب پڑھ کے سناؤ نا، یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے۔ اگر آپ کو آپ نے خود بولا کہ میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو بسم اللہ سناؤ۔ بات ہو گئی ہے، کر لیا آپ نے، کچھ نہیں اب پڑھ کے سناؤ نا قرآن، نہیں سنائی۔ جی سامعین لکھے ملاحظہ، اور میری بات کو اپنے توجہ سے سننا بھی ہے، جو اس موصوف نے جو چیلنج دیا تھا، اس نے دیا تھا ذاکرین کو چیلنج، اس میں یہ اس نے کہا تھا کوئی ذاکر آئے، کوئی خطیب آئے، آ کر ہمیں کوئی ایک دلیل پیش کر دے اپنے موقف کے لحاظ سے، تو ہم اس کی دلیل کو مان لیں گے، یہ اس کا چیلنج ہے۔ اس کے چینل کی آپ کمیونٹی گائیڈ لائن میں جائیں، وہاں پہ یہ موجود ہے۔ تو پہلے تو یہ بندہ اس چیلنج کے اندر اپنا یہ مطالبہ ثابت کرے گا، اس کے بعد انشاءاللہ میرا وعدہ رہا میں قرآن سناؤں گا، لیکن پہلے یہ بندہ اس چیلنج کے دوران، اس چیلنج میں جو اس نے مطالبہ کیا تھا، اس میں اپنا یہ مطالبہ ثابت کرے گا، ورنہ یہ چیز اس کی شکست کی دلیل ہے،
یہ بندہ ثابت کر کے دکھائے مجھے, میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں, کھولے اپنا چیلنج پہلا اور دکھائیے بندہ مجھے قرآن کا مطالبہ. چیلنج دکھا دیتے ہیں. چیلنج یہ ہے, میرے بات کے بیچ میں نہیں بولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری ممتاز نقوی صاحب قبلہ, آپ کے بے حد و بے انتہا قابلیتوں کے پیش نظر آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ حقیقت کے پروگرام میں تشریف لائیں اور ایک صفحہ قرآن مجید کا پڑھ کر ناظرین کو سماعت قرآن کا شرف بخشیں. اگر آپ قرآن کریم کے ایک صفحے کی تلاوت کر سکے تو میں آپ کے ادعا کہ سیدانی کا نکاح غیر سے صحرا میں تسلیم کروں گا. اگر آپ نے یہ دعوت قبول نہیں کی تو ہمیشہ کے لیے اپنا منہ زب کر لیں اور کبھی حقیر کا نام اپنے زبان پہ نہ لائیں. خاکسار حسن اللہ یاری. یہ 1 مہینہ پہلے, کیا 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا, ابھی آیا ہے بھائی. چیلنج تو یہی ہے کہ تم ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سناؤ نا تو ہم آپ کے ادعا مانیں گے کہ بھائی حرام ہے. چلے اس سے جو اوپر آپ نے ایک اور پوسٹ لگائی وہ بھی پڑھ کے سنائے ذرا. نہیں بس تاکہ آپ سے متعلق سب سے پہلے ہر قرآن ہوتا ہے. ہر جگہ دنیا میں سب سے پہلے قرآن ہوتا ہے. سب سے پہلے قرآن ہوتا ہے. پھر وہی بکواس کر رہے ہیں آپ, پھر وہی بکواس کر رہے ہیں. بکواس آپ کر رہے ہو. قرآن نہیں پڑھنا تھا, بولو نہیں. بکواس کون کر رہا ہے؟ وہ جو پہلا چیلنج آپ نے ذاکرین کو دیا تھا وہ سنائے. ذاکر جب آیا نا, ذاکر جب آیا وہ ذاکرین سے خطاب ہے. وہ تاج الدین حیدری جیسے لگا کے لوگوں کے لیے. آپ ایسا پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں نا. آپ نے اظہر حیدری کا میں سوالوں میں ڈال دیں گے. اب اظہر حیدری کو لے کے آؤ نا. آپ کی اوقات ہی کیا اسے بات کرنے کی. آپ پہلا مطالبہ میں ذاکرین والا پہلا مطالبہ پڑھ کے سنا. ٹھیک ہے بھائی, آپ ذاکر سے بات کر رہے ہیں آپ. او بھائی جب ہم نے دیکھا نا, مطالبہ پڑھ کے سنایا. بھائی سب سے پہلے قرآن سناؤ نا. کیوں نہیں سنا رہے؟ وجہ بتاؤ کیوں نہیں سنا رہے؟ نہیں آتا نا, سب کو پتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں, پہلے یہ ثابت کریں قرآن آپ کا مطالبہ تھا. ذاکرین والا چیلنج اوپن کریں, آپ پڑھ کے سنائے گا. ذاکرین کو جب ہم نے دیکھا کہ یہ سب ان پڑھ ہیں اور ذاکرین کے نام پہ بہت آپ جیسے لوگ ہیں تو ہم نے شرط رکھا. آپ حضور سے یہ بھی بتائیں جو میں نے حدیث پڑھی تھی یا آیت پڑھی تھی اس میں ان میں سے میں نے غلط کون سی پڑھی تھی؟ آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا, حدیث پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ نے کب عربی میں کوئی حدیث پڑھی ہے؟ کوئی پڑھی ہے آپ نے؟ کچھ نہیں پڑھا. چلے آپ ایک حدیث پڑھ کے سناؤ. ایک حدیث پڑھ کے سناؤ. کتاب کھول ایک حدیث پڑھ کے سناؤ. آپ سے غلطی نہیں ہوتی. مجھے پڑھنا آتا, مجھے پڑھنا بخوبی آتا ہے. آپ سے غلطی نہیں ہوتی. دیکھو آپ سے غلطی نہیں ہوتی. آپ پڑھ کے سناؤ نا, آپ کو آتا ہے بھائی. میں نے کہہ دیا کہ ایک صفحہ قرآن کا سناؤ, میں آپ کے دعویٰ مانوں گا. آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوتی. آپ یہ دعویٰ کریں آپ نے اس اہل سنت کے ساتھ غلطی نہیں کی تھی, بار بار ضد کیا تھا, غلط پڑھا تھا, وہ چیز کہاں جائے گی؟ آپ تو خود غلط پڑھا. میں نے کسی آیت کے ساتھ غلط نہیں پڑھا. بنتا ہی نہیں پڑھنا آپ کا, پڑھنا بنتا ہی نہیں آپ کا. نہ سننا بنتا ہے کیونکہ آپ خود قرآن غلط پڑھتے ہیں. آپ کا یہ مطالبہ نہیں بنتا. پہلے تو ممتاز صاحب آپ دنیا کے سامنے سنائیں نہیں سنائیں گے. حضور آپ نے تسلیم کیا کہ آپ نے غلط پڑھی. جب آپ خود غلط پڑھتے ہیں تو آپ کون سا عادل بن کے بیٹھے؟ آپ کو آتا ہے نا, ابھی آپ دونوں سنا لیتے ہیں قرآن. کون اچھا صحیح سنا لیتا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. دیکھیں جب آپ کو خود نہیں آتا آپ کیسے سن جاتے ہیں؟ بتائیں مجھے نہیں آتا قرآن, نہیں آتا. ٹھیک ہے بھائی. کس نے بولا کسی قاری کو لے کے ادھر کہ وہ کہہ دے کہ لہری کو نہیں آتا؟ اپنی پوسٹ اٹھائیں ذرا, لکھیں جو پوسٹ آپ نے لکھی تھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. سن لو, میں وہ آیا میں حافظے سے پڑھ رہا تھا. میں وہ حافظے سے پڑھ رہا تھا. میں حافظے سے پڑھ رہا تھا. حافظے سے, میں بخاری سے نہیں پڑھ رہا تھا. وہ اس کا مطلب یہ نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. نہیں بالکل نہیں آتا, نہیں آتا. ابھی ایک دوسرے کی بات نہ کاٹیں, ٹھیک ہے؟ مجھے بات کرنے دو. دیکھیں اس طرح ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے بھائی. یہ شخص ادھر آیا ہے, دیکھیں جس واقعے کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے, وہ میں قرآن کھول کے پڑھ نہیں رہا تھا. میں حافظے سے قرآن پڑھ رہا تھا. مجھے حافظے میں, ٹھیک ہے نا, انسان کے حافظے میں غلطی تو ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. بات ہو رہی کہ آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا, نہ حدیث پڑھنا آتا نہ قرآن پڑھنا آتا. تو مجھے غلط ثابت کرو ابھی نا. بسم اللہ, بسم اللہ. بالکل آپ نے غلط پڑھا ہے. آپ نے اعراب کی غلطی کی ہے. لفظ غلط ہونا سمجھ میں آ سکتی, غلطی کی ہے یار صرف آپ نے. تو آپ سے ہی پڑھ سکتے ہیں, پڑھ کے سناؤ. حافظے سے پڑھ رہا تھا, غلط پڑھی تھی آیت آپ نے. آپ خود مانے, تسلیم کریں کہ میں نے پورا غلط پڑھا تھا, مانے آپ.
وہ میرے انصاف ہے کہ میں نے وہ اس پروگرام کے اگلے دن میں نے پوسٹ لگا دی کہ میں نے حافظے سے جو قرآن پڑھی ہے وہ حافظے میں، نہ کہ میں نے دیکھ کر، اس میں نے غلطی کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی مجھے حدیث بھی پڑھنا آتا ہے، دیکھیں مجھے حدیث بھی پڑھ کے سنا رہا تھا، غلط کرا دیا میں الحمدللہ۔ اوکے ممتاز بھائی بات سنیں، میں اتنے سالوں سے میڈیا پر ہوں، دیکھیں میں نے عربوں کے ساتھ مناظرے کیے، میں نے عربوں کے ساتھ فارسی زبانوں کے ساتھ چپ کرو، میں نے امام حرم شیخ سعد الغامدی کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، مکہ مدینہ منورہ میں وہ امام حرم ہے، میں نے مناظرہ کیا عائشہ کے کفر پر، الحمدللہ وہ جواب نہیں دے سکا، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ غلط پڑھتے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو خود میں نے آپ کو سب کے سامنے چیلنج دیا بھائی کہ چلو تم ایک صفحہ قرآن صحیح پڑھ کے سناؤ، میں تمہارے سارے مطالبات مان لوں گا کہ سیدانی کی نکاح حرام ہے، بسم اللہ ایک صفحہ پڑھ کے سناؤ نا۔ آپ پہلے یہ مطالبہ ثابت کرو، اپنا مطالبہ ثابت کرو چیلنج میں، یہ مطالعہ اگر آپ قرآن مجید کے ایک صفحہ کو تلاوت کر سکے تو آپ کا شکست کی دلیل ہے نا، یہ تو شکست کی دلیل ہے نا آپ کی۔ اوکے بھائی تو ثابت، ابھی میری بات نہ کاٹیں ایک منٹ کے لیے، تو عزیزو یہ شخص قرآن میں کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس لیے کہ یہ پڑھ نہیں ہو گیا جی، اللہ یاری کے کہنے سے ثابت ہو گیا، اللہ یاری کے کہنے سے ثابت ہو گیا، جو آتا ہے تو پڑھ کے سناؤ نا، فیصلہ کرے گا، تم خود قرآن غلط پڑھتے ہو بھائی، تمہیں میں کیوں سناؤں، بتائیں مجھے تو کیوں آئے ہو ادھر پر، تو کس لیے آئے؟ جب تمہیں میں دلائل دیکھ کے میں آیا ہوں الحمدللہ، جو میرا جو ڈیوائڈ ہوا تھا، جو انکمپلیٹ ہوا تھا، میں اسی کو مکمل کرنے آیا۔ بھائی اتنے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی کو قرآن نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، چلے مجھے نہیں آتا، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، کسی کو قرآن نہیں آتا، سب صرف آپ کو آتا ہے، جب آپ نہیں سنائیں گے۔ جو مین مدعا ہے، جو اسے قرآن نہیں آتا، اس نے خود تسلیم کیا ہے، میں اسے کیوں سناؤں قرآن بھائی؟ اور بھائی دوسروں کو تو آتا ہے نا، دوسروں کو تو آتا ہے نا، نہ خود قرآن آتا ہے نہ مطالبہ آپ کا ہے، یہ مطالبہ آپ کا بنتے ہی نہیں، کس بنیاد پر آپ نے یہ مطالبہ رکھا؟ اور بھائی دوسروں کو تو آتا ہے نا، اس بنیاد پر یہ مطالبہ آپ نے رکھا ہے، مجھے یہ بتائیں آپ۔ دیکھیں بھائی دوسروں کو بھی نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا، ہمارے ہندو پاکستان میں اتنے لوگ دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں اس پروگرام کسی کو قرآن نہیں آتا، دوسروں کسی کو نہیں آتا، تو ہم دونوں سنا لیتے ہیں، میں بھی سنا لیتا ہوں، آپ بھی سنا لیتے ہیں نا، پھر لوگ دیکھیں گے کون غلطی کرتا ہے۔ بابا یہ بہت آپ نے غلط آیت پڑھی ہے، فتح کو آپ نے جار کے ساتھ پڑھا ہے، اور بھائی وہ میں نہیں پڑھ رہا تھا، وہ حافظے سے پڑھ رہا تھا، آپ کو کتنے دعویٰ دیا ہے، اور کچھ دن پہلے آپ کی یہ پوسٹ ہے، ٹھیک ہے، پہلا آپ جو ذاکرین کا چینل تھا اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے، قرآن کو چھوڑ دیں، سوال کا جواب دے، یہ بندہ قرآن کو چھوڑ دیں بھائی، نہیں ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن چھوڑ دیں بھائی، آپ جو ایک حدیث ہمیں پڑھ کے سنا دیں کتاب سے، ایک حدیث پڑھ، کتاب حدیث کی کھول دیں، ایک حدیث پڑھ کے سنا دیں۔ اللہ یار میری آنکھ میں جو میں نے حدیثیں پیش کی تھی، کیا میں نے غلط پڑھی تھی؟ آپ نے کوئی حدیث پڑھی نہیں ہے، صرف آپ نے اردو میں حدیث پڑھی ہے۔ دوران منافق بنا تو نالے مدینہ میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کیوں وہ دو الفاظ کے جھوٹ پہ لعنت اپنا بنات العال بنینا پورا حدیث پڑھ کے سناؤ، تو میں نے پوری حدیث پڑھ کے سنائی تھی، پوری حدیث پڑھ کے، پوری حدیث نہیں پڑھی کہ آپ نے سنائی، پوری حدیث پڑھ کے سناؤ، بسم اللہ شروع سے پڑھ کے سناؤ، عبارت کے ساتھ پڑھ کے سناؤ نا حدیث، بنات العال بنینا والی حدیث پڑھ کے سناؤ، وہ تو دو سطر ایک، وہ دو لفظ کے نہیں ہے، وہ اس کے دو تین سطر ہیں، تین سطر سب پڑھ کے سناؤ کہ نزول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی طرف دیکھا ہے، وہ بھی پڑھنا نہیں آتا آپ کو؟ ہاں بالکل آپ چپ کریں ایک منٹ، چپ کریں پہلے اوکے بھائی، وہ ٹائم ضائع نہ کرو، ٹائم ضائع نہ کرو، دیکھو مجھے بولنے دو، مجھے بولنے دو، کر رہے ہیں ٹائم ڈراپ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ممتاز نقوی کی دلائل آپ نے پہلے قرض ہے، کسی دلیل کو آپ نے رد نہیں کیا، آج کی کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے یہ جو قاعدہ بنایا کہ آپ قرآن سنائیں گے صرف اسی لیے کہ جاہلین سے بات نہ کاٹو نا، بات نہ کاٹیں، صرف بعض ایسے جاہل ہوتے ہیں نا جو گفتگو کے لائق نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بہت کچھ آتا ہے، حلال حرام پہ وہ فتوے دیتے ہیں کہ فلان چیز حلال ہے فلان چیز حرام ہے، حالانکہ ان کو نہ حدیث پڑھنا آتا ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اس شخص کی حالت دکھانے کے لیے آپ سب کے سامنے اس کو دعوت دی کہ ایک صفحہ قرآن مان لینا اور ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنائے، میں اس کی ساری باتیں مان لوں گا، اس کے باوجود یہ قرآن نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اسی لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ان پڑھ آدمی سے، جاہل آدمی کے ساتھ ممارات نہ کرو، ان کے ساتھ مجادلہ نہ کرو۔ قرآن مجید کا فرمان ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل جب آتا ہے منہ پھیر لو۔ تو میں اس لیے اس شخص کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ گفتگو کا اہل نہیں ہے،
کیونکہ اس کے پاس سوائے گالی کے، اب دیکھیں اس کے یہ ابھی جا کے انٹرنیٹ پہ اس نے مجھے کتنی گالیاں دی، کامنٹ جب کرتا ہے وہ اپنا ٹائٹل بناتا ہے، اس میں گالی، اس میں بے حرمتی، حالانکہ میں نے ہمیشہ اس شخص کو آیا نا، حالانکہ یہ اس کا لائق نہیں ہے، میں نے اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ انٹروڈیوس کیا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے تمنیل بنایا، اس کے لیے میں نے اچھے الفاظ کا استعمال کیا، لیکن یہ شخص کیا استعمال کرتا ہے؟ لیکن ادب کے علاوہ اس شخص کے پاس علم بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ حدیث پڑھ سکے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھ سکے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، سوائے جہالت کے اور غلو کے اور کچھ خفیات جو اس کے دل میں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ہم نے کہ ہم آپ سے گفتگو کے مائل نہیں، میری طرف دیکھیں ممتاز صاحب، کہ ہم آپ سے گفتگو کے مائل نہیں ہیں اور آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، وہ اس وجہ سے، صرف اسی وجہ سے کہ آپ جاہل ہیں، جاہل مطلق سے ہم اپنی سطح نیچا نہیں لانا چاہتے گفتگو کے لیے، تاکہ آپ کی نااہلیت سب کے لیے واضح ہو۔ ہم نے کہا قرآن پڑھ کے سنو، ایک حدیث پڑھ کے سنو، نہ حدیث پڑھنا آتا آپ کو، نہ قرآن پڑھنا آتا، ختم بات، ناظرہ ختم ہو چکا۔ جب نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث پڑھنا آتا ہے، آپ ہار چکے ہیں، آپ مفتضح ہو چکے ہیں، آپ کی کوئی عزت ہی نہیں رہی، ختم ہو گیا آپ، سمجھے نا بات آپ کو؟ ہاں بات کر لیے جی جی بسم اللہ سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا الیاری صاحب کا جھوٹ اور پراپیگنڈا۔ الیاری صاحب مغالطہ رائے کے بڑے ماہر ہیں، مغالطہ دینا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ، یہ اس کا شیوا ہے ماشاءاللہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات کی جائے قرآن کے لحاظ سے، تو میں نے اس سے عرض کی تھی، جو انہوں نے پہلا چیلنج دیا تھا ذاکرین کو کہ کوئی ذاکر آ جائے اور آ کر کوئی دلیل پیش کر، اب یہ بھی چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے جتنے بھی دلائل پیش کیے تھے ان میں سے ایک رد نہیں کر سکا تھا، کسی ایک کو رد نہیں کر سکا۔ جب اس بندے سے کوئی ان کا جواب نہ بن سکا تو بعد میں یہ بندہ کیا کہتا ہے، جی وہ قرآن میں پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ ہے، یہ اس کا مطالبہ تب بنتا تھا جب میں نے دوران مناظرہ جو آئی، اگر وہ غلط پیش کی ہوتی، اگر وہ غلط پڑھی ہوتی، تبھی اس کا مطالبہ بنتا تھا، جو میں نے حدیث پیش کی تھی، اگر وہ میں نے غلط پڑھی ہوتی، غلط بیان کی ہوتی، پھر اس کا حق بنتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے جو چیلنج دیا تھا اس میں کہیں پر یہ مطالبہ موجود نہیں ہے۔ میرا اس سے مؤدبانہ ایک ہی سوال ہے، پورے اس مطالبہ کے اندر جو اس نے ذاکرین کو دیا تھا، اور میں الحمدللہ ذاکرین کو ظاہر کرنے کے لیے ذاکرین کی نمائندگی خاطر یہاں پہ آیا ہوں، تو اس پورے چیلنج میں یہ بندہ قرآن کا مطالبہ ثابت کر کے دکھائے گا۔ اگر یہ بندہ قرآن کا مطالبہ اس میں دکھا دیتا ہے تو پھر میں مجرم ہوں، اگر میں قرآن نہ سناؤں واللہ۔ تیسری بات کہ میں نے اسے اپنے چینل پہ بلایا تھا کہ آؤ ہمارے چینل پہ آؤ اور وہاں آ کے ہمارے ساتھ بحث کرو، گفتگو کرو، لیکن یہ بندہ وہاں نہیں آتا، یہاں بیٹھ کے بلی اپنے گھر کی شیر ہوتی ہے، یہاں یہ بندہ جب جی چاہتا ہے اس کا کال کاٹ دیتا ہے، جب جی چاہتا ہے اس کا جس کو مرضی سے کال پہ لے لیا، جس کو کال پہ ہٹا لیا، اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اس نے ایسا ہی میرے ساتھ کیا تھا جب النکاح و ڈکن والی حدیث مبارکہ کے لحاظ سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو اس وقت یہ بندہ جب ناکام رہا، اس نے میری کال کاٹ دی، کہا جی اس کے نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ سیشن ہونا تھا، اس بندے نے یہ کہا تھا ممتاز سے واپس تفصیلی بحث و مباحثہ ہوگا، اس میں بھی کوئی اس طرح کا چیلنج موجود نہیں ہے جی قرآن کی قرات کے لحاظ سے۔ اگر آپ نے قرتوں کو ہی دیکھنا ہے تو پھر کسی قاری کو بلائیے اور اس کی قرات سنیے، اور اس کے بعد آپ اس کی باتوں کو مان لیجیے۔ ایک جاہلانہ مطالبہ آپ کا عوام الناس دیکھ چکی ہے کہ ایک جاہلانہ مطالبہ ہے آپ کا، جو مطلق آپ کی جہالت کو ظاہر کرتا ہے، یہ مطالبہ آپ کا بنتا نہیں تھا۔ چوتھی بات یہ ہے سامعین اور ناظرین، جس بندے نے اہل سنت کے سامنے باقاعدہ اصرار و ضد کر کے اس نے آیت پڑھی، اس نے آیت کو غلط پڑھا اور بازید رہا کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ جی کسرہ آنا ہے، جر آنا ہے، فتح نہیں آنا، تو جو بندہ قرآن غلط پڑھتا ہے وہ بندہ کون سے کس منہ سے میرے ساتھ بیٹھ کے ایک سید سے کہتے کہ آپ قرآن پڑھ کے سنائیں؟ تو ولی ہے، تو خدا ہے، تجھے غلطی نہیں ہوتی، تو نے آیتیں غلط، تو نے حدیثیں غلط پڑھی ہے، تو خود جب غلطیاں کرتا ہے تو یہ مطالبہ آپ کا کہاں جائے؟ مجھے یہ بتائیں، یا تو کوئی ایسا منصف بٹھائے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہو کہ جو پہلے آپ سے سنے، آپ نے تو صراحتاً واضح طور پر غلطی کی ہے، قرآن کی آیت آپ نے غلط پڑھی ہے، حدیث مبارکہ آپ نے غلط پڑھی ہے۔ سامعین نظام کا جو بندہ خود قرآن غلط پڑھتا ہے، خود حدیثیں غلط پڑھتا ہے، وہ بندہ کس منہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جی نقوی صاحب راگے قرآن سنائے؟ تو اس کا یہ قرآن کا مطالبہ ایک جاہلانہ مطالبہ ہے جو اس کی جہالت اور اس کی شکست کو ظاہر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی میں نے دلائل پیش کیے تھے ان میں سے کسی ایک دلیل کو یہ بندہ رد نہیں کر سکا۔ اور چیلنج کر رہا ہوں، اس کے منہ پر بیٹھ کے اس کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک حدیث کو، ایک روایت کو اس بندے نے میری نہیں چھٹلایا، بلکہ اپنے قیاس سے، اپنی تعبیروں سے اس نے اپنا جو عقیدہ تھا اس نے ظاہر کیا ہے۔ صاحب عزت ہے، یہ مند ہے، تو اپنا مطالبہ اس میں یہ قرآن کا ثابت کرے، اس کے بعد انشاءاللہ جو کہے گا جی یہ اس کا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ تو محترم ناظرین، یہ ان سے 3 4 5 مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھ کے سناؤ، تم ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنا دو، سارا ماجرا ہی ختم۔ حسن اللہ مان جائے گا کہ سیدانی کی نکاح سید سے حرام ہے، غیر سید سے حرام ہے، تو یہ نہیں پڑھ کے سنا رہا، ادھر ادھر کے بہانے کر رہا ہے۔ تو اس لیے ادھر ادھر بہانے کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو نہیں آتا۔ میں اس کو کہتا ہے ایک حدیث پڑھ کے سناؤ،
वो नहीं पढ़ के सुना रहा, ठीक है ना। इसको उल्टा कहता है कि मैंने पहले मुनाजरा किया तो मैं जीत गया हूं। और भाई ये जहालत यही ना कि इसको पता ही नहीं है। कौन सी दलील को रद्द किया था? मैं दोहराऊंगा नहीं। हाँ, वो दोबारा आप रिव्यू देख लो, 3-4 दफा रिप्ले करो, फिर पता चलेगा, ठीक है ना आपको। हमने कहा कि जाकिरीन आ जाए मुनाजरे के लिए। अब हमें पता चला कि किसी जाकिर को कुरान पढ़ना ही नहीं आता, किसी जाकिर को कुरान पढ़ना ही नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब पता ही चले तो मुनाजरा बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मुनाजरा, प्लीज बात ना काटो, तो मुनाजरा बनता ही नहीं है जिसको कुरान ही नहीं पढ़ना आता, हदीस ही नहीं पढ़ना आता। आ जाए ताज हैदरी साहब, आ जाए, कुरान पढ़ के सुना, हमें गलत साबित कर। हम तो यही कहते हैं कि लोगों को कुरान नहीं पढ़ना आता। हो सकता है जाकिरीन में 1-2 हों, लेकिन ये जो अक्सरियत इनकी, जो मेन बॉडी है जाकिरीन की, ना कुरान पढ़ना आता है ना हदीस पढ़ना आता है, कुछ भी नहीं आता। इन्होंने तकारीर कहां से सुनी? एक दूसरे की बातें सुनकर, एक दूसरे के, वो तौंसवी साहब की कुछ टेपें सुन ली, फलानी मौली के साथ टेप सुन लो, उसके टेप सुन लो। उसी टेपों से इन लोगों ने 10-15 मजालिस इन लोगों ने रट्टा लगाई है, उसी को रिसाइकल करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, और इनकी जाकरी उसी से बनती है। न इनको कुरान पढ़ना आता है, न हदीस पढ़ना आता है। तो इन लोगों के साथ हमारा मुनाज़रा लाज़मी बात है, इन लोगों के साथ सवाल जवाब हो सकता है, या आके सवाल कर सकते हैं कि भाई ये फलान मसले पे तुम इसका जवाब दे दो, उसका हम जवाब दे देंगे। लेकिन रस्मी मुनाजरा कि हम हमारा 1-2 घंटे का वक्त ले लें, हम उसका, मैंने उसके नाम, हम आपको इसका अहल ही नहीं समझते। अभी सबके लिए बिल्कुल साबित हो गया अजीजों। ये मुझे कहता है कि तुमने कुरान गलत पढ़ी है। ओ भाई, मैं नहीं पढ़ रहा था, आप सब लोग देख लो उसको। जो वसीम मुफ्ती वसीम के साथ मैं कुरान नहीं पढ़ रहा था, मैं हाफिज, कुरान मेरे मुसहफ मेरे सामने नहीं था, मैं हाफिजे से कह रहा था कि आया इस तरह है, ठीक है ना। वो तो वो भी कोई ऐसी सूरत नहीं है कि मसलन इंसान को हमेशा याद रहे, इंसान हमेशा नमाजों वगैरह में पढ़ता रहा। वो हाफिजे में गलती थी, वो पढ़ने में गलती नहीं थी कि मैं कुरान को तिलावत कर रहा था देख कर मुसहफ से। वो हर एक को मैं बार बार कह चुका हूँ। आप कहते हैं कि इसको हदीस नहीं पढ़ना आता ना, ये चुप करो, चुप, खामोश हो जाओ। आपने आज गलत पढ़ी है, भाई चुप करो, प्लीज चुप करो। अभी मैं आज सबके सामने यहाँ पर, ये सब नजफ वाले मेरे दुश्मन है, कुम वाले मेरे दुश्मन है, मैं यहाँ जमात उमरिया इतने मेरे दुश्मन है, मैं सबके सामने दुश्मन है। हाँ, तो गुलात भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, उनके सामने मैं किताब खोल के यहाँ पे पढ़ता हूँ। वो मुख्तून की किताब से अहादीस, उनके उलमा के इबारात वगैरह 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 वगैरह, मुश्किल से मुश्किल तर अहादीस मैं यहाँ पर पढ़ के तर्जुमा करता हूँ, शरह करता हूँ। उनके उलमा यहाँ क्या कहते हैं, क्या यह हदीस का तर्जुमा इस तरह गलत बनता है, आपने गलत तर्जुमा किया। अगर कोई कह भी दे, उसी वक्त मैं उसके मुंह पे मार देता हूँ, ठीक है ना, उसी वक्त उसके मुंह पे मार देता हूँ। इस तरह नहीं है सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के उलमा जो उमरी जमात के भी बड़े कमजोर होते हैं। ये मिस्र और अजहर के साथ हमने बहुत सारे मुनाजरे किए हैं उनके साथ। वो एक शेख खालिद शाबान है, शेख खालिद महमूद शाबान, वो अल अजहर में इल्म बलागत का उस्ताद था। वो देख लें उसका इंटरनेट, उसके साथ मेरे 2 मुनाजरे हैं, अबू बकर उमर आयशा के कुफर पर, अल्हम्दुलिल्लाह दो दफा मैंने उसको हराया, दोनों दफा मैंने उसको हरा दिया अबू बकर उमर के कुफर पर। और वो कोई मामूली नहीं था, वो अजहर में सबसे बेहतरीन दुनिया में जो नहव सर्फ पढ़ाई जाती है और बलागत पढ़ाई जाती है, वो अल अजहर में होता है। उसका मुकाबला कुम से न नजफ से, उनका जो अरबी लेवल है उन लोगों का बहुत आगे है। उनके साथ मेरा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप हदीस गलत पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है ना अजीजों। हालांकि उसका हक भी बनता था क्योंकि वो बलागत का उस्ताद है, उसने कभी, उसको मैंने दोनों दफा हरा दिया। तो ये शख्स के, ये भाई ये इसीलिए कि मैं इन लोगों के साथ गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कि ये लोग अहली नहीं है गुफ्तगू करने के। भाई अभी आपको आखिरी दफा के लिए मैं कह रहा हूं, एक दफा कुरान पढ़ के सुना दो, मैं भी सुनाता हूं, तुम भी सुना दो। अगर तुम कहते हैं मुझे नहीं आता, लोगों को तो आता है ना, उसका टेप तो बन जाएगा, टेप उसका रिकॉर्डिंग तो आ जाएगा। जब आप खुद गलत से सुन सकते हैं, बताएं आपको, लोगों को तो आता ना, किसी को नहीं आता, इतने लोग देख रहे हैं, किसी को नहीं आता। जिसके साथ मेरा मुनाजरा हो रहा है, जो बंदा मुझसे कुरान सुनना चाह रहा है, खुद उसे नहीं आता, और दूसरे तो सुनेंगे ना, सिर्फ मैं सुनूंगा, हजारों लोग सुनेंगे, उसको नहीं आता ना भाई, क्या करते हैं? इसको मैं तो कहता हूं, मैं सुना लेता हूं भाई, मुझे अगर नहीं आता ना, मैं अगर मुझे नहीं आता तो मैं कह रहा हूं मैं सुनाता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं मुझे सुनने में सुना लेता हूं। साबित करे कुरान का कोई मुतालबा नहीं है, ये इसके शिकस्त की दलील है। और भाई तुम एक हदीस सुना दो, तुम एक हदीस सुना दो। अरे यार, और भाई तुम वही हदीस जो तुम बना दो, वही पढ़ के सुना दो, आपने वही हदीस पढ़ के सुना दो, बना तो ना। कौन सी हदीस? वो एक हदीस पढ़ के सुना दो, तुम्हें पढ़ना भी आता है। मुझे ये बताएं, आपने जो हदीस मुबारक थी कुल्लु शैइन मुतलक़, आपने वो हदीस गलत पढ़ी थी, वो कहां जाएगी? आपने तो खुद गलत पढ़ी हुई है। मैंने क्या जिसे हदीस खुद नहीं पढ़ना आती, मुझे क्यों लेगा? आपने गलत पढ़ी है। ठीक है भाई, जानू जर्मन जानू जर्मन जानू जर्मन जानू जर्मन जानू जर्मन जानू जर्मन, नहीं, कैसे जानू जर्मन हो ना तुम? क्या आपने हदीस गलत नहीं पढ़ी? क्या पढ़िया?
कुल्लु शैइन लका आपने जो मुतलक हत्ता हदीस यरिद की, फीह, अब ये चुप करो, वो हदीस दो तरह से मरवी है। कुल्लु शैइन मुतलकुन हत्ता यरिद फीह नहीं, कुल्लु शैइन लका मुतलक हत्ता, ये दोनों मरवी हैं, दोनों मौजूद हैं कुतुब में। ओके, ये आप ना कहें वो आयत में मैंने जो पढ़ी वो गलत मैंने नहीं पढ़ी थी, वो भी सही पढ़ी थी, क्योंकि उसके यतजन्निबून की भी उसकी रिवायत मौजूद है, क़िराअत मौजूद है, वो मैंने गलत नहीं पढ़ी थी, वो मैंने सही पढ़ी थी, लेकिन मशहूर के मुताबिक मैंने नहीं तो आपने लिखा क्यों, आपने गलत पढ़ी है, लिखा क्यों है फिर? मशहूर के मुताबिक नहीं पढ़ी, मुझे मशहूर के मुताबिक पढ़नी चाहिए थी, मुझे मशहूर के मुताबिक पढ़नी चाहिए थी। बनवा रहे हैं, मुझे ये बताएं, आपने खुद कुरान ओके भाई, ओके मेरा मजाक, ओके भाई साहब, आप कुरानी आप देखें, आप मुझे ये बताएं, अगर आपको कुरान पढ़ना आता है, हदीस पढ़ना मुतालबा साबित कर देना, मुतालबा साबित कर दे, मैं सुनाता हूं, जो नाज़रीन को चैलेंज दिया तो उसमें साबित करें, खुदा की कसम है कुरान सुना के जाऊं, अभी और मेरा वादा रहा दोहराने डिस्कशन जो भी मैं रिवायत पेश करूंगा मैं अरबी मदन के साथ सुनाऊंगा आपको, ठीक है, अरबी मदन के साथ मेरे आपसे गुफ्तगू का शर्त यही है, साबित करके सुनाएं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, आप सैयद के सामने बैठ के क्यों झूठ बोल रहे हैं, आप नाज के सामने बैठ के झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी सियादत जरा साबित करो भाई, जबकि आप गलत कुरान पढ़ते हैं, खुद हदीस से गलत पढ़ते हैं, मुझसे सुनेंगे आप? ओके भाई, आप मुझे बताएं कि आप क्यों नहीं सुनाते कुरान के एक सफा, अगर आपको आता सुनाते क्यों नहीं? ये हमारा मुतालबा ही नहीं है, ये हमारा मुनाज़रा नहीं है, क्यों सुनाऊं मैं? तुझे नहीं आता, इसीलिए नहीं सुना रहा कि तुझे आता नहीं है, ये आपके ज़हन का कयास है, अगर आता है तो गलत साबित करो, मुतालबा साबित करो ना, मुतालबा ही नहीं है। जब मैंने किया था तो मैंने आप लोगों को आलिम समझकर, जाकिरीन को आलिम समझकर किया था कि इनको पढ़ना आता है, अब मुझे पता चला कि इनको कुछ नहीं आता। आप खुद ओके भाई, खुद कुरान गलत पढ़ते हैं फिर मुतालबा करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, अगर आपको आता है तो और नहीं सुनाना चाह रहे हैं तो भाई आपसे गुफ्तगू नहीं है, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपना फोन काट के चले जाओ। जो मैंने आयत पढ़ी है वो मैंने गलत पढ़ी थी, बताएं मुझे। तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो मैंने आयत पेश की थी, क्या कौन सी आयत पेश की? क्या मैंने कुरान मुनाज़रा आयत नहीं पढ़ी थी, अन्नबी और मोमिनीना नहीं पढ़ी थी? कौन सी आयत पढ़ी है, पढ़ के सुनाओ जरा, पढ़ के सुनाओ, पूरा आयत पढ़ के सुनाओ। जी भाई बिस्मिल्लाह। ये मैंने आयत पढ़ी थी, मैं अपने मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह कायम हूँ, और मेरा चलो एक आयत पढ़ के सुनाओ। अब मुंह बंद रखेंगे तो सुनाओगे ना, मुंह बंद रखेंगे तो सुनाओगे। खामोश, बिस्मिल्लाह। अब ये जो मैं आज सुना रहा हूँ ये मेरे हिस्से की है, ये मेरे मुनाजरे की है, ये पहले भी मौजूद है, ठीक है। अगर ये बंदा उसे गलत साबित कर दे, जी शादी मुमताज ने यहाँ पर ये गलती की है, गलत पढ़ी है, फिर इसका हक बनता है ये मुतालबा करना। चलो सुनाओ, तो हमने गलत पढ़ी, और सुनाओ भाई, सुनाओ आया, सुनाओ, तो ये बन के चलो आया, बेचारा अपने शिकायत को छुपाने की खातिर कहता कुरान सुनाओ से, मुतालबा ही नहीं था कुरान इसका मुनाजरे में, पहले बंदा अपनी शिकायत मान ले कि मेरे मुतालबे में ये चीज नहीं थी, फिर मैं इंशाल्लाह ये आज भी पढ़ के, आज तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि मेरे अपने हिस्से किया है, मेरे दौरान मुनाजरा जो मैंने पेश की थी वही आया। जी सामने ग्रामे का, आप जिस चीज ने कुरान खोलना है बेशक कुरान खोल ले, और ये तवज्जो भी कर ले। भाई तुम अगर जाकिरीन की जानिब से नुमाइंदा बनकर आए हो ना, तो जाकिरीन की जानिब से बेशक आया हूं, डिक्लेरेशन लेके आओ ना, सुन लो बयान दिया मेरे हक में, सुने जरा जाके। भाई सुन लो प्लीज, सुन ले प्लीज, सुन ले। जाकिरी मशहूर 4-5 जाकिर, झूठ बोल रहे हैं आप, प्लीज आप मुझे बात सुन ले। 4-5 मशहूर जाकिर लिख के दें कि हम मुमताज नकवी को जाकिर समझते हैं, ये हमारा नुमाइंदा है, इसकी शिकस्त हमारी शिकस्त होगी, फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, फिर मैं आपसे डिमांड नहीं करूंगा कि आप सुने। आपने नहीं सुने जाकिर ने मेरे हक में जो बयान दी है, नहीं सुने आपने? आप 4-5 की बात करते हैं, सबसे बड़े जाकिर कि भाई नकवी साहब नहीं, अगर आप वो मुझे दिखा दो कि किसी जाकिर ने अपना नुमाइंदा बनाया, आपको आप किसी का नुमाइंदा नहीं है। अच्छा कुरान सुनाओ, बयान सुने उनका, कुरान सुनो भाई, आप बयान सुने, कुरान सुनाओ। सामीन ग्रामे का ये जो आयत मैंने पेश की थी, अलजारी कहता वो आयत पढ़ के सुनाए, मैं सुना रहा हूं, इसने मुतालबा साबित नहीं किया, मैं आयत सुनाऊंगा जो मेरे हिस्से की है, जो मैंने पेश करनी है, अगर मैं वो गलत पढ़ूं इसका मुतालबा बनता है। ठीक है जी, वो फलां को कुरान नहीं आता, भाई आपने कोई कुरान की कीरत पे मुनाज़रा करना है, अगर आप कीरत देखिए तो फिर अरब वालों को बुलाइए, अरब वालों को बुलाइए, कीरत सुनिए और उनकी जाके फिर आप जूतियां उठाइए। ये कौन सी हालत है आपकी भाई? कुरान सुनाओ भाई, बिस्मिल्लाह। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन ग्रामे का ये जो मैंने आज पढ़ी थी मैं पढ़ रहा हूँ जारी। अब ये पता क्या भाई, इनका अरबी वाला लहजा नहीं है, और भाई हम पंजाब से हैं, हम पाकिस्तानी हैं, भाई पढ़ ले मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे आपको सही उर्दू नहीं आती ना, लहजे का मसला होता है, अगर कोई गलती आया सुना ले प्लीज, आया सुना ले दिमाग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम
وأزواجه غلط 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 دوبارہ شروع سے غلط پڑھی ہے کیسے؟ دوبارہ پڑھو دوبارہ سن بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا نہیں اولا یہ غلطی نہیں ہے، یہ یوں یا یوں پڑھنا یہ غلطی نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، یوں نہیں پڑھایا جاتا، النبی بولا ہے النبیو ہے النبیو میں نے یوں پڑھائی، تم نے بولا النبی بولا تم نے النبی بولا ہے تم نے النبی بولا تم نے النبی بولا النبیو میں نے پڑھا ہے، آپ ممتاز نبی کے سامنے یہ مجھے بار بار اس نے بکواس کہا اور بکنا کہا نا، یہ گالی دینا شروع کیا اس نے وہ آیا کہ پہلے لفظ پہ اس نے غلطی کیا، اوکے بکنا نہیں کہنا، چلو آیا ختم کرو پھر اس کے بعد تمہاری چھٹی ہے، آیا ختم کرو پڑھو آخر تک، تو یہی آیا بھی نہیں پڑھنا تھا۔ آپ نے کال کیوں کاٹی یہ بتائیں، آپ نے کال کیوں کاٹی؟ اوکے آپ نے کیونکہ مجھے بدتمیزی کی نا، آپ نے بکنا کتے کو کہہ رہے تھے ذاکر کفر کرتے ہیں، ذاکر سے حالت بکتے ہیں، آپ ذاکرین کے ساتھ یہ لفظ نہیں استعمال کر رہے، ذاکرین کے ساتھ میں نے کہا وہ کتے ہیں، میں نے بولا آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے، میں نے ذاکر کو کتا بولا، میں نے پڑھو گے نہیں پڑھو گے بس ٹھیک ہے جاؤ بھاگ جاؤ، تمہیں قرآن نہیں پڑھنا، وہی آیا تم نے غلط پڑھی ہے، اولا کو تم نے اولا بولا، یہ لہجہ نہیں ہے، تم غلط پڑھ رہے ہو، اولا نہیں ہے اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت بھی تم نے غلط پڑھی ہے، النبیو ہے، دو دفعہ آپ دیکھ لیں یہ النبی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں ایک آیا بھی نہیں پڑھنا تھا، میں تم سے مزید آیا آخر تک سن لیتا لیکن تو بکواس کرنے پہ آپ اتر آئے اور گالی دیں۔ اگر اس شخص کو قرآن پڑھنا آتا نا یہ پورا ایک صفحہ پڑھ کے سنا لیتا، جیسے میں حاضر ہوں، میں کہتا ہوں آپ کہتے ہو نا کہ مجھے نہیں آتا، تو میں پڑھ کے سنانے کو تیار ہوں، میں پڑھ کے سنانے کو تیار ہوں، میں قرآن میں پڑھ کے اور تم حدیث بولو حدیث، میں حدیث پڑھ کے سنانے کو تیار ہوں، تجھے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، ادھر آئے مناظرہ کے لیے، حلال و حرام کے لیے، پڑھنا ہی نہیں آتا بھائی، مناظرہ کیا کرنا ہے تجھ سے؟ ہاں جو بھی سڑک سے اٹھ کے آتا ہے میں ذاکر ہوں، آپ کو پنجاب کی یہ حالت ہے نا کہ ہر ایک سڑک وہ آپ کو پولیس سے نکال دی، پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، پولیس میں کم عمری میں پولیس میں گئے تھے نا ممتاز، کم عمری میں گئے تھے، گاڑی بھی نہیں تھی، پولیس میں گئے تھے، پھر وہاں سے آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہاں سے نکل گئے، پھر ذاکر بن گئے، نہ قرآن نہ حدیث کچھ نہیں آتا، آپ ذاکر بنے تو تم فضائل مصائب جو صحیح ہو پڑھ کے سناؤ، اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جب تم حلال و حرام پہ آ جاتے ہو پڑھنا ہی نہیں آتا بھائی، ایک آیا نصف آیا تم نے صحیح نہیں پڑھی ہے، یہ شرط ہم نے اسی لیے رکھا ہے عزیزوں کہ ایسے لوگوں سے جان چھوٹے نا، اور آپ لوگوں کی جان بھی چھٹ جائے، ایسے جو انٹرنیٹ میں جو ذاکر بنے ہوئے، انٹرنیٹ میں جو مناظر بنے ہوئے، جن کو آتا کچھ بھی نہیں ہے، سورہ حمد نہیں پڑھ سکتے، ایک بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو،